تین طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہے. طلاقیں تین ہیں، یہودیوں کے یہاں بھی، عیسائیوں کے یہاں بھی، اور مسلمانوں کے یہاں. تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں طلاقیں تین ہیں. تین طلاق سمجھ لیجیے، ایک نشست میں نہیں ہوتی. ایک طلاق ہوئی اور پھر نکاح کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، پھر نکاح کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی. اب چوتھی پر رجوع نہیں ہے. علی نے ایک نشست میں بغیر عقد کے تینوں طلاقیں پڑھ دیں. رجوع ختم. اب رجوع نہیں ہے. دولت، حکومت اور دنیا سے علی رجوع نہیں کریں گے. چوتھی خلافت میں تخت پہ آئیں گے دنیا کو، اسلام کو حکومت کا طریقہ سکھانے، اور ایک دن بھی قلعے میں نہیں رہیں گے. الگ کچے مکان میں رہیں گے، دارالامارہ میں نہیں بیٹھیں گے، تخت پہ نہیں بیٹھیں گے، اور حکومت کا مال استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ طلاق دے چکے. وہ کہہ رہے ہیں چوتھی خلافت نہیں، علی سکھانے بتانے آئے. اور تمام اہل سنت کے دانشور لکھتے ہیں کہ چوتھی خلافت علی کا شرف نہیں تھا، یہ خلافت کو شرف مل گیا کہ علی آ گئے. کہ قابل ذکر ہو گئی تاریخ میں، قابل ذکر ہو گئی وہ علی کی وجہ سے، کہ وہ سکھانے کے عمل پر آ گئے. یہ ہے طریقہ، غریبوں کا خیال رکھنا، منسٹری کیسے، یہ سب پورا اشرا. میٹرو کو پچھلے سال پڑھ چکا کہ علی نے حکومت کا طریقہ کس طرح نہج البلاغہ میں بتایا. پورا اشرا میٹرو کا موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. حکومت کا، چونکہ حکومت آنے والی تھی پچھلے سال، اس لیے میں نے پہلے ہی پڑھ دیا تھا کہ طریقہ علی کا ہوگا، معاویہ کا نہیں. یہ جھگڑا تو آپ اٹھانا نیٹ کے اوپر، شہلا نے کیا کہہ دیا اور فلاں نے کیا کہہ دیا اور انہوں نے کیا کہہ دیا. ارے بھائی مجھے معلوم تھا یہ سب ہوگا، پتا تھا، اس لیے میں نے علی کی حکومت پوری پڑھ دی تھی. وہ فرق کیا ہے، شیعہ لوگ کسی طرح ذہنی طور پہ میرے بیانات کو قبول کریں تو فائدے میں رہیں، وہ حسد جلن میں نقصان میں چلے جاتے. یہی ساری زندگی مسلمانوں نے کیا کہ اہل بیت سے حسد کر کے نقصان میں چلے گئے. تو اب ذکر سے حسد ہے، پہلے ان کی ذات سے تھا، اب ذکر جو کرے گا تو ذکر سے حسد ہو جائے گا. اور ہم اس سے دور ہٹانا چاہ رہے ہیں کہ حسد دل سے نکال دیں اور بات کو سمجھیں. اس نے دیکھا علی نے طلاق دے دی، علی کی شہادت بھی ہو گئی. وہ علی کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی. اس نے کہا ہم کہیں نہیں جائیں گے، اور نہیں گئی، بیٹھی رہی. اب آنا جانا بنی ہاشم کا لگا ہے اور وہ فقیرنی در پہ پڑی ہے. اب وہ فقیرنی مدینے والوں کو تھوڑی نظر آ رہی ہے، بنی ہاشم تو غیب دیکھتے ہیں نا. علی کے سامنے جب وہ آئی تھی تو اگر علی کے پاس مدینے والے کھڑے ہوتے تو وہ نہیں دیکھ سکتے تھے اس کو. اس کو بھی پتا ہے کہ علی مجھے دیکھ لیں گے. سب نہیں دیکھ سکتے دنیا کو، پوری دنیا کو کون دیکھ سکتا ہے؟ جہاں جہاں دولت ہے وہ ایک جگہ ایک روپ میں آ جائے، آپ پہچان لیں گے؟ نہیں پہچان سکتے آپ. اس میں طاقت ہے کہ وہ آتی ہے. دنیا میں طاقت کا نام دنیا ہے، اس کو طاقت ملی ہوئی ہے. طاقت کس نے دی ہے یہ بتائیے؟ سب کا یقین ہے کہ شیطان ہے. کسی کے گھر چائے پہ آیا، کسی کے ساتھ بیٹھ کے پیالی چائے پی، کہیں راستے میں ملا، کہیں سے نکلتے ہوئے دیکھا؟ کوئی مسلمان دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو ہے، تو آپ نے دیکھا کیوں؟ آپ دیکھ نہیں سکتے تو مجھے کہنے دیجئے، دنیا ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے. شیطان کو ہر نبی نے دیکھا، آیا اور پہچانا گیا، آیا اور پہچانا گیا. تھوڑی سی دیر میں نبی پہچان جاتے.
کھانا کھایا جناب یحییٰ نے، کھا کے بیٹھ گئے، سب بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد جانا شروع، اس لیے کہ وہ کھانے میں بھی تھوڑا سا وقفہ کرتے تھے، اس کے بعد عبادت شروع کرتے، دن رات ان کی عبادت ہوتی۔ اب وہ جو لوگ بیٹھ جاتے تھے تو وہ سوچا کرتے تھے یہ جائیں تو میں اپنی عبادت شروع، پر جلدی اٹھ جاتے تھے۔ ایک صاحب کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور کچھ سوالات کرتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ ایک دن جناب یحییٰ نے دیکھا کہ یہ بیٹھے ہیں اور کچھ زیادہ سوالات کر رہے ہیں، تو حضرت یحییٰ نے کہا کہ آپ اتنی دیر تک کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ کہ میں اس لیے دیر تک بیٹھا رہتا ہوں تاکہ کھانا کھانے کے بعد آپ میں سستی اور کاہلی پیدا ہو اور آپ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں اور میں آپ کی عبادت میں دیر لگواتا ہوں۔ مجھے آپ کی ایک عادت اچھی لگتی ہے۔ کہ کون سی میری عادت اچھی لگتی ہے؟ کہ یہ عادت اچھی لگتی ہے کہ کھانے کے بعد ذرا سا آپ دیوار سے ٹیک لگا لیتے ہیں، یہ عادت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دیر کرتے رہتے ہیں، اب اٹھتا ہوں اب اٹھتا ہوں۔ کہ اچھا میں تمہیں پہچان گیا، ابلیس ہونا؟ تو خوب پہچانا آپ، ابلیس ہوں۔ نبی کی کوئی عادت شیطان کو اچھی لگے، اس جملے کو شاید 2% بھی اگر سمجھ لیں تو میں سمجھوں گا بہت ہے۔ نبی کی کوئی عادت، کسی بھی نبی کی کوئی عادت شیطان کو پسند آ جائے، اے معاذ اللہ، عصمت کا مسئلہ ہے۔ کہ میری عادت اور تجھے پسند آ گئی کہ میں دیوار سے ٹیک، آج سے اگر میں کھانا کھا کے کسی سے بات کروں اور دیوار سے ٹیک لگاؤں، لعنت ہے تجھ پر۔ تو کہا تو ٹھیک ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا، میرے پاس اور بھی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ آپ کو بتا دیا باتوں میں لگانے والا، اب میں آپ کو کوئی راضی نہیں بتاؤں گا۔ کہ اب میں ہوشیار ہو گیا، اب میں تیرے سارے رازوں پہ نظر رکھوں گا کہ تو کرتا کیا ہے۔ اس کے معنی آتا ہر نبی کی بز میں ہے، لیکن نبی کو پتا رہتا ہے کہ یہ آیا۔ تو جناب یحییٰ نے اس دن سے کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا، اور کھانا کھا کے بیٹھنا ہی چھوڑ دیا، بس لگے رہتے تھے عبادت میں۔ اتنا روئے فراق الہی میں کہ یہ گوشت سارا بہہ گیا، یہ گوشت سارا، اور ہڈیاں ظاہر ہونے لگی۔ تو بس ماں یہ کرتی تھی کہ روئی کے پھائے بنائے ہوئے تھے انہوں نے، اور وہ آنسو جو بہتے تھے اس سے وہ گوشت گلتا گیا، تو وہ ایک پھا یہاں رکھتی تھی، پھر ایک پھا یہاں، وہ گیلا ہو جاتا تھا، ماں پھر آتی تھی اس کو ہٹاتی تھی، پھر خشک روئی پھر رکھتی تھی تاکہ اس میں ان کے آنسو جذب ہوں، ہڈیاں نہ گل جائیں۔ یہ ماں کا کام تھا، یہ ماں کا پیار تھا بیٹے سے۔ زہد یحییٰ، ایسی عبادت، اللہ ہو، کچھ سمجھے آپ؟ یہ ہے ائمہ کی شان۔ ان کو پتا ہے کہ یہ ابلیس ہے، آپ کو نہیں پتا۔ یہ ساری محنت اس لیے کی کہ مجھ سے یہ نہ پوچھے گا کہ علی نے دنیا کو دیکھا اس کے بعد کسی نے نہیں دیکھا۔ وہی دیکھے گا جو معصوم ہوگا یا معصوم کی اولاد ہوگا۔ وہ دروازے پہ بیٹھ گئی، کل نہیں جائیں گے کہیں، مر رہا ہے اس پر معاویہ، اور وہ بیٹھی ہے علی کے دروازے پر۔ طلاق 3 بار ہو چکی ہے، تقریر کا آخری جملہ، وہ بیٹھ گئی دروازے پہ کہ آتے جاتے تو تم مجھے دیکھو کہ طلاق کو دے دی ہے، اب میں تمہارے دروازے سے تو نہیں ہٹوں گی۔ مولا علی کی شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد اعلان ہوا 23 رمضان کو کہ علی کے بعد خلیفہ وقت امام حسن ہو گئے۔ جیسا ہی آپ گھر سے برآمد ہوئے، اپنی حکومت کا پہلا دن، دیکھا دنیا دروازے پہ بیٹھی ہے۔
کہا اچھا جب باپ نے تجھے طلاق دے دی تو ہمارے گھر کا دروازہ نہیں چھوڑ رہی ہے؟ ارے فقیرنی تجھے ایسے کمینے کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا کہ ہمیشہ ذلیل رہے گی. یہ سلو نہیں تھی، طلاق شدہ کا ہاتھ ایک فقیر کے ہاتھ میں دیکھ